آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے ہوتی ہے؟ انسان اتنی اونچائی سے نیچے پانی کیسے برسا سکتا ہے، اور وہ بھی اتنا کہ بارش ہو جائے، اور بارش بھی اتنی کہ لاہور جیسے بڑے شہر پر پھیلی ایئر پولوشن کو ختم کر دے؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ مصنوعی بارش کوئی نئی بات نہیں ہے، اور مصنوعی بارش کرنے کا جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی بظاہر کوئی اتنا پیچیدہ نہیں ہے کہ سمجھ نہ آ سکے۔ آپ نے ایک چھوٹا طیارہ لینا ہے اور بادلوں کے اوپر چلے جانا ہے۔ وہاں آپ نے بادلوں پر ایک خاص کیمیکل کا اسپرے کرنا ہے اور نیچے آ جانا ہے۔ آدھے سے پونے گھنٹے میں یہ بادل بارش برسانے لگیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بڑی ویئرڈ سی بات ہے، اس طرح تو جب چاہو جہاں چاہو بارش کروا دو، لیکن معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے۔ پہلی چیز تو بادل ہے، بادل ہوں گے تو بارش ہوگی۔ یہ محکمہ موسمیات بتاتا ہے کہ شہر کی طرف بادل کب آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد مختلف کیمیکلز ہیں جن کا بادلوں پر سپرے کرنا ہے۔ ان میں سلور آیوڈائڈ، پوٹیشیم آیوڈائڈ اور ڈرائی آئس وغیرہ شامل ہیں۔ جہاز کے ذریعے کیمیکل بادلوں کے اوپر لے جانے سے پہلے بہت سی دوسری چیزوں کو ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ بادل کس طرف سے آ رہے ہیں اور کس طرف کو جا رہے ہیں، اور ان کی رفتار کتنی ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جس علاقے پر بارش ریکوائرڈ ہے اس سے کتنے فاصلے پر بادلوں پر سالٹ ڈالا جائے۔ مثال کے طور پر اگر بارش لاہور پر چاہیے تو اس سے کئی کلومیٹر دور بادلوں پر سالٹ کا سپرے کیا جائے گا، تاکہ جب تک سالٹ اپنا کام کرے بادل لاہور پر پہنچ چکے ہوں اور بارش برسانا شروع کر دیں۔ اب آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر بادل آ ہی رہے ہیں تو اتنا تردد کر کر جا کے سالٹ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس علاقے میں بارش کی ضرورت ہے بادل آتے ہیں اور اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہیں آگے دور جا کر قدرتی طور پر وہ بارش برسائیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ اسی علاقے میں بارش برسائیں جہاں آپ کو ضرورت ہے۔ اس کے لیے بادلوں کے اوپر مصنوعی طریقے سے سالٹ کا سپرے کیا جاتا ہے۔ یہ سالٹ جب بادلوں پر ڈالا جاتا ہے تو اس کے ذرات ایک محور کا کام کرتے ہیں جس کے ارد گرد پانی کے قطرے بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ قطرے وزنی ہونا شروع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بارش کی صورت میں نیچے گرتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق قطرے بننے سے بارش ہونے تک آدھے سے 1 گھنٹے کا وقت لگ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 3 قسم کے بادل ہوتے ہیں: ہائی، میڈیم اور لو۔ چھوٹا طیارہ زیادہ سے زیادہ 10 سے 15,000 فٹ کی بلندی پر موجود بادلوں کے اوپر جا کر سپرے کر سکتا ہے۔ میٹ آفس کے مطابق زیادہ تر بارش برسانے والے بادل 3 سے 4,000 فٹ کی بلندی پر موجود ہوتے ہیں۔ ان کے اندر کا درجہ حرارت -5 سے 25 ڈگری کے درمیان ہونا چاہیے۔ سالٹ چھڑکنے کے عمل سے ہونے والی مصنوعی بارش زیادہ تر ہلکی اور درمیانی شدت کی ہوتی ہے، اور یہ 100 مربع کلومیٹر کے علاقے پر کی جا سکتی ہے۔ لاہور کے محکمہ موسمیات کے مطابق مصنوعی بارش کا اثر 3 دن تک رہے گا۔ جب بارش ہوتی ہے تو وہ تمام تر فضائی آلودگی اپنے ساتھ لے جاتی ہے، لیکن اگر فضائی آلودگی پیدا کرنے والے سورسز جوں کہ توں موجود ہیں تو 3 دن کے بعد اسموگ دوبارہ واپس آ سکتی ہے۔